ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 3 اپریل 2022 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 115 میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 سے سٹارٹ لیں گے. سورۃ الاعراف میں اب ہم جس مقام پر پہنچے ہیں یہاں پر قصہ آدم اور ابلیس بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہونے جا رہا ہے. پورے قرآن میں سب سے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ قصہ آدم اور ابلیس جہاں پر بیان ہوا وہ سورۃ الاعراف کا یہ حصہ ہے. ویسے قصہ آدم اور ابلیس جو ہے قرآن حکیم میں 7 مقامات پر بیان ہوا. ایک دفعہ مدنی صورت میں سورۃ البقرہ کے اندر اور 6 دفعہ مکی صورتوں کے اندر جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہوئی تھی. ان میں سے ایک سورۃ الاعراف ہے، اس کے بعد سورۃ الحجر ہے، اس میں بھی تفصیل کے ساتھ ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ صاد ہے، سورہ الکہف ہے اور سورہ طٰہٰ. یہ 6 صورتیں ہیں جو مکی ہیں اور مدنی سورۃ البقرہ. ہر دفعہ یہ ایک نئی شان کے ساتھ بیان ہوا ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ سکیٹرڈ فارم میں شیطان کے حوالے سے پورے قرآن میں ہیں. یعنی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر ایمفسائز کیا ہے وہ شیطانی چالیں ہیں. ظاہر ہے کہ 2 ہی قوتیں ہیں، ایک رحمان کی قوت ہے، دوسری شیطانی. اور شیطان کی قوت ہمارا وہ کنسیپٹ نہیں ہے جو کافروں کا ہے، بلکہ مسلمانوں کے نزدیک شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے ہماری آزمائش کے لیے. یہ نہیں ہے کہ یہ پیرلل میں کوئی 2 گاڈ ہیں جن کے درمیان جنگ ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا جی. وہ تو اللہ تعالیٰ کا واضح فیصلہ ہے سورۃ الانبیاء میں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا. یہ تو قائم ہی نہیں رہ سکتا. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو وہ عرش کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتا تاکہ اس تخت حکومت پہ قبضہ کر لے. دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جس طرح مشرکین عرب کہتے تھے چھوٹے آلیہ ہیں، تو اگر کوئی اس طرح آلیہ ہوتے چھوٹے تو ان کی بھی تو خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑا
کوئی رب من جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ ہوتا تو ہر مخلوق جو مختلف الہوں کی بنائی ہوئی ہوتی، ہر الہ اپنی اپنی مخلوق لے کے الگ ہو جاتا جھگڑے کی صورت میں۔ یہ 3 مقامات اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ایڈریس کیا اس حوالے سے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورۃ المؤمنون میں اور سورۃ الانبیاء میں، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے، خدا اکیلا ہے، یکتا ہے۔ تو شیطان جو ہے یہ اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے، جس طرح زندگی اور موت کا نظام، حالات و واقعات، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو لمیٹیشنز ہیں، یہ سب کی سب ہماری آزمائش کے لیے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا ہے۔ اس میں جستہ جہاں پر ریکوائرمنٹ ہوگی نا کراس ریفرنس کی، تو میں کوشش کروں گا کہ باقی مقامات سے بھی آیات کوٹ کر دوں۔ پچھلی ہماری جو قرآن کلاسز 344 کلاسز کے اندر 9 سال کے اندر قرآن مکمل ہوا تھا، اکتوبر 2010 سے اکتوبر 2019 تک۔ اس میں جو مسئلہ نمبر 79 ہے نا، وہ شیطان سے متعلق تھا، تقریباً 2.25 گھنٹے۔ وہ سورۃ الاعراف میں جب ہم یہاں پہنچے تھے تو میں نے اسی کو بنیاد بنا کے پوری تفصیلی گفتگو کی تھی، اور قصے آدم اور ابلیس سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں قرآن حکیم میں جو تو ملتی جلتی ہیں، ان کو تو میں نے سکپ کر دیا تھا، وہ یہیں پہ کور ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں تھیں جو یہاں پر نہیں آئیں دوسری جگہوں پہ، وہ میں نے کراس ریفرنس کے طور پر کور کی تھی۔ آج بھی ان میں سے جو کریٹیکل چیزیں میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ذکر کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور پھر تمہیں ہم نے تمہارا تسویہ کیا، خاص شکل و صورت ہم نے تمہیں دی۔ یہ اب اسپیسیفکلی ذکر ہو رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، کیونکہ ہم بھی ان کی اولاد ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، گویا پوری انسانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا، کیونکہ تمہارے باپ کو ہم نے پیدا کیا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد و عورت اس زمین کے اوپر پھیلا دی ہے۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے اس کے بعد حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کے لیے سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، عبادت کا سجدہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ خاص رہا ہے۔ تعظیم کا سجدہ اگلی امتوں میں غیر اللہ کے لیے بھی ہو جاتا تھا، چاہے وہ ماتھا رکھنا ہو اس کے سامنے، خواہ وہ ٹو باؤ ڈاؤن ہو، یعنی اس کے سامنے یوں سر جھکانا، لیکن اس امت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح ختم نبوت کی برکت سے اب قیامت تک کوئی آسمانی خبر نہیں آئے گی، کشف، الہام یا اس قسم کے جتنے دعوے ہیں یہ سب کے سب باطل ہیں، سوائے ایک چیز کے، وہ خواب ہیں جو بخاری مسلم میں آیا کہ میری وفات کے بعد اب غیب کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا ہیں، فرمایا خواب، اور وہ بھی بخاری مسلم میں آیا، وہ 3 قسم کے ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے، یعنی مستقبل کی خبر آ سکتی ہے۔ اگر وہ آخرت سے متعلق ہے تو وہ تو قیامت والے دن ہی جا کے پتہ چلے گا، دنیا میں تو کوئی کنفرم نہیں کر سکتا ہے، اور اگر دنیا سے متعلق ہے تو جب تک وہ واقعہ ہو نہیں جاتا اس وقت تک آپ کنفرم نہیں کر سکتے، کیونکہ پیغمبر دنیا میں موجود نہیں ہے نا۔ علم غیب مخلوق تک پہنچانے کا ذریعہ صرف پیغمبر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا سورہ آل عمران میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، یہ اللہ کی شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ۔ تو اب قیامت تک کوئی ایسا معاملہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے
توحید کو آخری درجے میں کامل کیا کہ جس طرح اگلی امتوں کے اندر کشف اور الہام ہو جایا کرتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہوا، اس امت میں کشف بھی بین کر دیا تاکہ کوئی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار ہی نہ سکے، کسی کی جرت ہی نہ ہو کہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے۔ کشف الہام کے نام کے اوپر یا امتی نبی کے نام کے اوپر، جس طرح غلام احمد قادیانی دجال نے کیا، یہ دروازہ بین کر دیا۔ اسی طریقے سے توحید کے حوالے سے بھی آخری درجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اسٹیبلش کر دی کہ سجدہ تعظیمی جو عبادت کا نہیں ہوتا تھا، رسپیکٹ کا ہوتا تھا، اگلی امتوں میں جائز تھا، وہ بھی اس امت میں حرام کیا تاکہ کوئی یہاں سے بھی دروازہ نہ کھول لے شرک کا، کیونکہ اب کسی نبی نے تو قیامت تک نہیں آنا، توحید میں اگر اب رکھنا ڈلا تو اس رکھنے کو کون فل کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے اس چیز کو اسٹیبلش کر دیا کہ نہ تو کوئی کشف الہام ہوگا تاکہ ختم نبوت آخری درجے میں ہو جائے، اور نہ ہی سجدہ تعظیمی ہوگا تاکہ توحید کے حوالے سے بھی ایک چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ صرف خدا کا حق ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کی ہر شکل صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ سجدے تعظیمی تھے، عبادت کے نہیں تھے، جو اس امت میں بین ہے۔ اور اس کو سپورٹیو وہ آیت بھی ہے سورہ حامیم السجدہ، سورہ فصلت کی، کہ نہ سجدہ کرو چاند کو نہ سورج کو، بلکہ سجدہ کرو اسے جس نے ان کو پیدا کیا۔ اور تفسیر تو پھر سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں آئی ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں، عبادت کا سجدہ نہیں، رسپیکٹ کا، اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دی ہے۔ اور پوری تفصیل تو آئی ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، ابو داؤد کے اندر، کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ آپ نے فرمایا جب میں مر جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کا مطلب ہے وہ شخص جو جیلس ہوتا ہے، حسد کرنے والا۔ لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ گزاروں میں شامل نہیں ہوا۔ اس آیت سے یہ شائبہ ہوتا ہے کہ شاید ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا اور اس نے نافرمانی کی، کیونکہ یہاں حکم کس کو ہوا؟ فرشتوں کو، اور ساتھ آیا کہ سب کے سب گر پڑے سوائے ابلیس کے، گویا کہ ابلیس وہ واحد فرشتہ تھا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس سے یہ گمان ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے، قصہ آدم اور ابلیس کے 7 دفعہ مختلف صورتوں میں ذکر میں وہ آیت نہیں آئی سوائے ایک جگہ کہ وہ ہے سورہ الکہف، آیت نمبر 50، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ کیونکہ قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا، سورہ التحریم میں آیا کہ فرشتے اللہ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور سورۃ النساء میں آیا کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے۔ اب یہ تو اختلاف کثیر ہی بن گیا نا کہ قرآن حکیم میں جا بجا یہ چیز آئے کہ فرشتے نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اور پھر 6 جگہ پہ آ جائے کہ فرشتے نے سجدہ نہیں کیا ابلیس نے۔ اگر وہ 7واں مقام نہ ہوتا سورۃ الکہف والا آیت نمبر 50، تو ہمیں یہ نہ پتہ چلتا کہ یہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔
اس لیے نہیں کیا کہ وہ جن تھا، اس لیے اس نے نافرمانی کی۔ دو ہی مخلوقات ہیں جنہیں اختیار دیا گیا ہے، جن اور انسان۔ فرشتوں کے پاس بھی عقل ہے لیکن اختیار نہیں ہے، وہ صرف نیکی کے کام کرتے ہیں۔ لیکن ایک ایشو پھر بھی اپنی جگہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو ساتھ جن کا تو ذکر ہی نہیں تھا، تو اس پہ سجدہ کرنا کیوں واجب تھا؟ یہ اکثر ملحدین کی طرف سے بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ اسی کے اوپر میری پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی، مجلس 144 جو آخری مجلس ہوئی ہماری، اس کے بعد پبلک سیشن شروع ہو گئے تھے، تو اس میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کروایا تھا کہ اس کی ریزن کیا ہے کہ دنیا میں بھی تغلیب کا قاعدہ چلتا ہے۔ عربی زبان میں تو ہے، قرآن میں اکثر صیغے جو ہیں وہ مردوں سے خطاب کے ہیں، لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ عربی زبان میں چونکہ ڈومیننٹ مرد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ آج کی دنیا میں بھی اگر ایک ایسی کلاس ہے جس میں 50 اسٹوڈنٹس میں سے 49 میل ہیں اور ایک فیمیل، اور کلاس کا ریپریزنٹیٹو کلاس میں جب ٹیچر انٹر ہو اور وہ کہے بوائز اسٹینڈ اپ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ جو اکیلی لڑکی ہے اس نے استقبال میں کھڑے نہیں ہونا، وہ ڈومیننٹ صیغہ بولے گا نا۔ تو اس تغلیب کے قاعدے کے تحت فرشتوں میں اس وقت جن بھی شامل تھا، جس کا نام عزازیل آیا ہے اسرائیلی روایتوں کے اندر۔ عزازیل اللہ کا بندہ تو اللہ کا تھا لیکن نافرمانی کی، اور وہ نافرمانی کی اس نے جیلس ہو کے انسان سے حسد کیا، اسی لیے اس کا نام ہی ابلیس پڑ گیا۔ اور تیسری بات اس کو سپورٹیو جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آگے ہی چل کے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کا سبب بھی اس سے پوچھا ہے، تو اس نے کلیریفائی کیا ہے کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا، یہ تو حکم صرف فرشتوں کا تھا اور میں تو فرشتہ نہیں ہوں۔ ویسے مولوی ہونا اسی قسم کی چیزیں نکال لیں بیچ میں سے، ٹھیک ہے، اور مولویوں تواڈے نال تے شیطان بہتر نکلیا اس مسئلے سے، اوور آل نہیں پھرنا کہنا فتویٰ لاتا ہے اس مسئلے میں، کہ اس نے کوئی جھوٹا ایکسکیوز نہیں دیا، ورنہ وہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا ہے، میں تو بیچ میں شامل ہی نہیں ہوں۔ اسے بھی یہ بات پتا تھی کہ یہ جنرل حکم ہو رہا ہے، تو میں فرشتوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اگرچہ میں جن ہوں لیکن میں اس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو اب اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ یا اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا۔ یا وہ صوفیاء کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی جو یہ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں نا، تو شیطان تو ان سے بڑا موحد تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ میں نے نبی کو سجدہ نہیں کرنا، تجھے سجدہ کرنا ہے۔ تو سرکار یہ بھی کوئی نہیں قرآن میں لکھا ہوا، انہیں نبی دی تعظیم نہیں کی تھی جی، انہیں نبی کی تعظیم سیکنڈری چیز ہے، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ آپ پیغمبروں کو اللہ کی شناخت کا ذریعہ بنانے کی بجائے اللہ کو پیغمبروں کا محتاج کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اللہ اپنے پیغمبروں کا محتاج ہے؟ اللہ تو کسی کا بھی محتاج نہیں۔ میں آپ کو ایک سمپل سی بات کروں، ہمارے ایمان کا تو لیول ہی کوئی نہیں۔ کوئی شخص ہمیں آ کے یہ کہے نا کہ یہ دین آپ کا محتاج ہے یا اسلام آپ کا محتاج ہے یا اللہ اپنی دعوت پہنچانے میں آپ کا محتاج ہے، تو ہمارے ہاتھ پاؤں بھول جائیں گے کہ یہ کیا کفر بک رہے ہو، توبہ کرو۔ حالانکہ بک رہا وہ ہوگا، ڈر ہمیں لگ جائے گا کہ چونکہ ہمیں تختہ مشق بنایا جا رہا ہے۔ سرکار اگر ہمارے ایمان کا کمزور ترین لیول ہے انبیاء کے مقابلے پہ، اگر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کوئی شخص ہمارے بارے میں یہ کلیم نہ کرے، تو جو امام الموحدین ہیں انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے بارے میں آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ انہیں کبھی یہ وہم بھی آئے کہ ہم توحید کے اس حوالے سے کسٹوڈین ہے کہ اللہ ہمارا محتاج ہے کہ ہم نے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ جب ہم نہیں سوچ رہے تو وہ پیغمبر کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ان کا تو ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہے، انہیں تو اللہ کی شناخت بھی ہم سے زیادہ ہے۔ تو یہ ساری صوفیاء نے اس قسم کی باتیں اور بیسیکلی انبیاء کی بھی تعظیم کرانا ان کا مقصد نہیں ہوتا،
وہ پھر اگے ٹردے نے، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی تعظیم ضروری ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہماری تعظیم کریں، کیونکہ صحابہ کے لیے وہ پیر و مرشد تھے، تمہارے لیے ہم پیر و مرشد ہیں۔ اصل جو کڑنا یہ ہوتا ہے، انہوں نے آپ کو تو کہتے رہتے ہیں جی فنا فی الشیخ، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ، تو پوری زندگی فنا فی الشیخ ہی رہتے ہیں، اللہ تے رسول تک پہنچ دینی۔ وہ کہتے ہیں جی پیچھے تے اللہ ہی ہے نا، جی اللہ نو پیچھے کر دیتا۔ جب ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی اتباع کرو، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بھی تو رسول کا راستہ ہی بتا رہے ہیں نا، پیچھے تے رسول ہی ہے نا، اللہ بھی پیچھے، رسول بھی پیچھے، تے بابے تواڈے اگے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اگر ہم پیار محبت سے یہ عرض کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، تو کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے خود بابے کھڑے کر دیے نا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر، عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تجھے کس چیز نے منع کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کر؟ اب اس نے نہ تو یہ بہانہ کیا کہ مجھے حکم نہیں تھا، نہ اس نے یہ بہانہ کیا کہ میں نے جو ہے وہ صرف تجھے ہی سجدہ کرنا ہے اور کسی کو نہیں کرنا، میں پکا مواحد ہوں، میں وابی ہوں۔ وہ کہتے ہیں وابی سی، شیطان بھی وابی سی۔ ہاں، قال انا خیر من، وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، یعنی وہ اس کا اندر کا جو خناس تھا، اندر کی غلاظت باہر آ گئی کہ وہ حسد کر گیا کہ آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں۔ اور ریزن اس نے کیا بتائی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے پیدا کیا مٹی سے۔ اچھا، یہ جو الفاظ ہے نا، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ادھر اللہ ہے اور ادھر شیطان ہے اور یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اللہ بول رہا ہے جس طرح میں آپ سے بول رہا ہوں، نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ یہ گفتگو کس سٹائل میں ہوئی، اس میں الفاظ تھے نہیں تھے، آواز تھی نہیں تھی، یہ کوئی تفصیلات نہیں ہے، یا یہ اس کے ساتھ دل میں گفتگو ہوئی، یہ کوئی تفصیلات نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کو اپنا خالق مان رہا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بدبختی ہے، خدا کو اپنا پروردگار مان رہا ہے، اپنا پیدا کرنے والا مان رہا ہے، خدا کے پیرلل میں اپنے آپ کو طاقت نہیں مان رہا، طاقت اللہ کی مان رہا ہے۔ اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ عبد القادر جیلانی نے اسرائیل کو بھی روح کھولی، اوے تسی جو کچھ بابیاں دے بارے کلیم کر رہے ہو نا، ہم بابوں کو تو برا نہیں کہتے، انہوں نے تو یہ نہیں کہا ہوگا، لیکن اگر کسی بابے نے یہ بات بھی کی ہے نا تو وہ تو شیطان سے بھی بدتر ہے، ایسے بابوں سے تو شیطان بہتر ہے۔ اگر کسی نے ایسی بات کی ہے کہ شیطان بھی اللہ کو اپنا رب مان رہا ہے، اور آگے جب مہلت مانگے گا نا قیامت تک زندہ رہنے کی، وہ بھی اللہ سے مانگے گا، نوٹ کرنے والی بات ہے۔ اور تہاڈا بابا شیطان تو بھی ود گیا ہے، وہ کہنا میں اسرائیل کو روح، یعنی اللہ نے اسرائیل کو بھیجا روح نکالنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے واپس کھولی۔ سرکار کسی بابے کو یہ گمان ہے نا کہ وہ روح واپس لا سکتا ہے، وہ سٹامپ پیپر پہ صرف مجھے لکھ دے کہ اگر انجینئر صاحب مجھے شہید کریں تو ذمہ داری میرے اوپر ہے، انہوں میں پبلکلی کیمرے دے سامنے شہید کرنا، اپنی روح واپس ڈال کے دسے، پھر میں انہوں مننا گا، ٹائم قیامت تک ہے بابے تیرے ہستے۔ اور یہ سارے مانے گئے نہیں، اپنے آپ کو کوئی نہیں زندہ کر سکتا، کہانیاں بنائی ہیں نے۔ ہاں، پیغمبر کو معجزہ مل سکتا ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا، کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کو منوانا ہوتا ہے، پیغمبروں کے بعد کسی کو منوانا نہیں ہوتا، وہ سارے کے سارے صرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ کسی حد تک یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے، لیکن مکمل طور پہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ آگ میں کئی ایسی کوالٹیز ہیں جو مٹی کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن مٹی میں کئی ایسی کوالٹیز ہیں جو آگ میں نہیں ہیں۔ سب سے بڑی کوالٹی جو انسانیت اور پورے کے پورے جاندار کا نظام پلانٹ ارتھ پہ مٹی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ مٹی میں آپ ایک بے قدر بیج بوتے ہیں، وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ ایک دانہ گندم کا بوتے ہیں، اس سے کتنے سٹے نکلتے ہیں، ہر سٹے کے اندر کتنے دانے ہوتے ہیں۔ آگ میں کبھی دانہ پھینکیں اور اس میں سے کوئی چیز اگا کے بتائیں،
باقی یہ چیز ہے کہ آگ جو ہے وہ بعض اوقات مٹی کی بھی ضرورت ہے، اینٹ پکانے کے لیے ہمیں آگ کی ضرورت پڑتی ہے، مٹی جو چیزیں تیار کرتی ہے گندم کی شکل میں، اس گندم کو روٹی تک پہنچنے کے لیے آگ کی محتاجی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آٹا جو ہے وہ مٹی میں پھینکیں اور وہ روٹی بن کے تیار ہو جائے، نہیں، اس آٹے میں آپ پانی ڈالیں گے، گوندیں گے، پھر اس کی روٹی پکائیں گے، کس کے اوپر؟ آگ کے اوپر۔ تو ہر چیز کو اللہ نے خوبیاں بھی دی ہیں اور کمزوریاں بھی دی ہیں، ورنہ تو مختلف چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ہر شے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی، لیکن اوورآل اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اس کا ثبوت نہ صرف یہ آیت ہے بلکہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے محبوب ترین ہستی اس کائنات میں، اس کے لیے جس جنس کو چوز کیا، جس اسپیشی کو چوز کیا، وہ انسان ہے۔ کون؟ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر اللہ تعالیٰ کو انسان سے بڑھ کر کوئی مخلوق پسند ہوتی یا اللہ کے نزدیک وہ عزت اور اکرام والی ہوتی تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مخلوق میں، اس اسپیشی میں پیدا ہوتے، لیکن تمام اسپیشیز میں سے اللہ کی سب سے احسن ترین مخلوق، بشرطے کہ وہ اللہ کی مان لے، وہ انسان ہی ہے۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، یہ بات ہے۔ اور میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی مجھ سے کہیں کہ تم اپنا ایمان مجھے دو اور میرا ایمان لے لو، تو میں ان کے ساتھ اپنا ایمان ایکسچینج نہ کروں، اگرچہ جبرائیل کا مرتبہ ہم سے زیادہ ہے۔ یاد رکھیے گا، انسان صرف ان فرشتوں سے افضل ہیں جو پیغمبر نہیں ہیں۔ جو فرشتوں میں پیغمبر ہے نا، کوئی انسان ان کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ بڑے بڑے 4 پیغمبر کون سے ہیں؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت، جسے ہم اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ یہ 4 فرشتوں کے پیغمبر ہیں۔ پلانٹ ارتھ پہ سوائے پیغمبروں کے کوئی شخص بھی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی ہو، صحابی ہو، سیدنا ابوبکر سے لے کے آخری انسان تک، یا اگلی امتوں میں بھی، وہ فرشتوں کے پیغمبروں سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود کہ حضرت جبرائیل کا مرتبہ ہم سے زیادہ ہے، میں کبھی اپنا ایمان ان سے ایکسچینج نہ کروں، کیونکہ جبرائیل نے خدا کو مانا ہے تو خدا کی مرضی سے، اگر ہم نے خدا کو مانا ہے تو اپنی مرضی سے، کیونکہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو فرشتوں سے ممتاز کرتی ہے۔ فرشتے تو آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں سرکار۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کے اوپر، ہواؤں پہ، پہاڑوں پہ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، کس کے لیے؟ انسان کی خدمت کے لیے۔ انسان کے لیے ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، پوری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو یہ جو انسان کے پاس اختیار ہے نا کہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے، یہ وہ اختیار ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے اگر انسان اپنی اہمیت کو سمجھ لے۔ اب ہونا تو چاہیے تھا کہ اللہ کا حکم ہے، وہ یہ آرگومنٹ ہی نہ دیتا کہ آگ بہتر ہے یا مٹی۔ آگ بہتر بھی ہوتی تب بھی اللہ نے جب حکم دیا تو باقی ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ قال فاہبط منہا، تو اللہ نے فرمایا اتر جا یہاں سے، یعنی جو قرب کا مقام اللہ نے اس کو دیا ہوا تھا، واللہ عالم وہ کیسا مقام تھا، نکل جا۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں کہ تو اب غرور کرے یہاں رہتے ہوئے، یعنی تو اللہ کا نافرمان، کوئی بادشاہ بھی اپنے کسی نافرمان وزیر کو اپنے پاس نہیں رہنے دیتا۔ تجھے یہ شائع ہی نہیں ہے کہ اب تو تکبر کے ساتھ اللہ کے حضور وہ قرب حاصل کر سکے۔ اللہ اکبر۔ انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں میں شامل ہو گیا۔ کیوں ذلیلوں میں شامل ہوا جی؟ اللہ کی نافرمانی کر کے؟ مجھے بتائیں، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ اسے کہتا ہے تو فارغ آج کے بعد،
آپ مولویوں کو فارغ کیوں نہیں کرتے ہیں جب یہ قرآن و سنت کے خلاف آپ کو باتیں بتاتے ہیں؟ ان کا منصب بھی کھینچے نا، انہیں ممبروں سے نیچے کیوں نہیں اتارتے؟ اللہ نے تو اتار کے پرے پھینکا اسے کہ تو نے میری نافرمانی کی، آج کے بعد تجھے شائع ہی نہیں ہے کہ تو اس جگہ پہ رہے۔ اور الٹا جب ممبروں سے آپ کو علماء یہ واز کر رہے ہوں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، یہ غدار اللہ اور اس کے نبی کے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ممبروں سے اتار کے الگ کیوں نہیں کرتے؟ سوال تو ہے نا جی، سوال تو کوئی بھی دماغ میں آ سکتا ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر علماء کو اگر ہم ممبروں سے نہیں اتار رہے تو یہ اب وہ رسپیکٹ اویل نہ کریں جو انہوں نے قرآن و سنت کی بنیاد پہ اویل کی تھی۔ یعنی علماء کی عزت لوگ کیوں کرتے ہیں کہ جی یہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہمیں قرآن و سنت سکھاتے ہیں، اگر یہ قرآن و سنت کے دشمن ہو جائیں تو ان کا وہ عزت والا لباس اور منصب غائب نہیں ہو جاتا؟ شیطان نے جب انکار کیا تو اللہ نے کہا تجھے اب یہ شائع نہیں ہے کہ اب ادھر تو کون سی کس اکڑ میں ہے جب تو نے میرا حکم ہی نہیں ماننا۔ اب دیکھیں شیطانیت اس چیز کا نام ہے۔ اتنی بڑی دھمکی کے بعد تو فوراً کہنا چاہیے تھا یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے۔ ایک سٹیٹ آف مائنڈ میں وکھرے جہاں میں چلا گیا تھا، مجھے اب ہوش آ گئی ہے، میری پوسٹ جا رہی ہے، خدا کے لیے تیرے ہی واسطہ پیش کرتا ہوں، تیری عزت کا واسطہ کہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن یہ گیئر الٹا لگ چکا ہے یہاں پہ۔ اب وہ آ گیا ضد کے اندر، قال انظرنی الی یوم یبعثون، وہ کہنے لگا اے اللہ اگر ایسا ہی ہے نا تو پھر مجھے اب قیامت کے دن تک مہلت دے دے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، ان سب کو لے کے ڈوبیں گے ساتھ۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کے ساتھ میں دشمنی نبھاؤں گا، مجھے ایک دفعہ مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے گرانٹڈ، تمہیں بھی مہلت ہم نے دے دی۔ قال فبما اغویتنی، وہ کہنے لگا اے اللہ جس طرح تو نے مجھے اغوا کر دیا، مجھے گمراہ کر دیا۔ اچھا اللہ نے تو کوئی گمراہ نہیں کیا یار، وہ اپنی مرضی سے ہوا ہے، اللہ نے تو اسے پوچھا ہے کہ بھائی، حالانکہ اللہ تو پابند بھی نہیں تھا پوچھنے کا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، ڈائریکٹ ہی حکم سنا دیتا، پورا کیس چلا ہے، اس کے بعد اللہ نے فیصلہ سنایا۔ بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نہ تو مجھے اس آزمائش میں ڈالتا، ہاں کہ آدم علیہ السلام کو تو نے پیدا کر کے مجھے آزمائش میں ڈالا نا کہ میں اسے سجدہ کروں، اگر یہ تو نے نہ کیا ہوتا تو نہ میں مردود ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس لیے بعض لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا آئے آپ کو بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں دیکھ لیا تو پھر سنت کے مطابق رفع الیدین سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ پھر اس لیے آپ سنتے ہیں نا زیادہ علم بھی نہیں حاصل کریدا، پکڑ ہو جاتی ہے، پھر عمل کرنا پہ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کہتے ہیں جی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ کوئی ایک گل کرو، ایک ٹکٹ اتنے مزے، تو کہنے لگا جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا نا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور بیٹھ جاؤں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے کے اوپر۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس بہکانے کے لیے ان کے آگے سے، وَمِن خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کے دائیں جانب سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کے بائیں جانب سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ پھر تم اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ اے اللہ، اندازہ کریں کتنے بڑے بڑے دعوے، کیونکہ اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ جب بھی اختیار دیا جائے نا، اختیار کا استعمال صرف ایک ہستی ہے جو صحیح کر سکتی ہے، وہ اللہ ہے۔ اس کی صفت عدل بھی ہے اور صفت رحمت بھی ہے، وہ کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے علاوہ جسے بھی اختیار دیا گیا نا، وہ اس اختیار کا 100% درست استعمال نہیں کرے گا، کہیں نہ کہیں وہ لغزش کا شکار ہو جائے گا۔ اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، اس میں پیغمبر بھی شامل ہے، لیکن پیغمبروں کو ایک ایج حاصل ہے، وہ گناہ نہیں کرتے، لغزش ان سے بھی ہوئی ہے
حضرت آدم سے ہی ہو گئی، آگے چل کے آئے گا، اور کئی ایک چیزیں، گناہ نہیں لیکن لغزش ہوئی ہے، لیکن اللہ وہ ہے کہ جو لغزش بھی نہیں کرتا. تو اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ جب انہیں اختیار ملے گا تو یہ کام تو ڈالیں گے، اس لیے یعنی شیطان کو پوری امید تھی اسلامی بھائیوں سے اور انسانی بھائیوں سے کہ یا اللہ ایک دفعہ مجھے موقع دے، دیکھ میں انہیں سارے نو قائل کر کے اپنے فرقے چ لینا ہے. ہاں فرقے چ لے کے آیا وہ اپنے، اتنا اعتماد تھا اسے. اور یہ اس کا دعویٰ اتنا درست نکلا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انڈورس کر دیا ہے کہ شیطان نے یہ کر دکھایا جو اس نے وعدہ کیا تھا. ہم نے جو وعدہ کیا نا کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں اور حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، ہم تو پورا نہیں کر سکے، لیکن قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے میں جب بھی پڑھتا ہوں نا تو کانپ اٹھتا ہوں، کانپے ٹانگ جاتی ہیں، ہاں ٹانگیں نہیں کانپتی. اور وہ یہ آیت ہے سورہ سبا، آیت نمبر ہے 20. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور بے شک سچا کر دکھایا ابلیس نے اپنا گمان ان کے متعلق. فَأَتْبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو سب کے سب اس کے پیروکار بن گئے سوائے چند مومنین کے. وہ تو ہے سورۃ الاعراف میں ہی، آگے چل کے آئے گا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میں نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی جہنم کے لیے کی ہے. یہ نہیں کہ اللہ ظلمن بھیجے گا، یعنی اللہ نے یہ فائنل فیصلہ سنایا ہے کہ ہونا الٹیمیٹلی ایسا ہے. پھر ساتھ فرما دیا ہم نے انہیں دل دیے تھے یہ سوچتے نہیں، ہم نے انہیں کان دیے تھے یہ سنتے نہیں، آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں جو عبرت کا دیکھنا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں اور چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو اللہ کی ان نعمتوں کو یوز کر کے حق اور باطل میں پہچان نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شیطان نے اپنا وعدہ کیا تھا نا وہ پورا کر دکھایا ہے. شیطان نے اپنا کام کرتا ہے، بندے نے نہیں اپنا کام کرتا. دیکھ لو فرق. اور ایک اور چیز بھی پتہ چلی کہ شیطان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے، اور آدم وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو مان لیتا ہے. اب یہی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوگی، لیکن وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ میں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہ دعا بھی آگے چل کے آئے گی اسی سورۃ الاعراف میں. تو یہ شیطان اور آدمی میں فرق ہے، شیطانیت اور آدمیت میں فرق ہے. تو سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے وہ اپنا گمان سچ کر دکھایا. وما کان لہ علیہم من سلطان، اور شیطان کی کب جرت تھی کہ ان پہ کوئی قابو رکھتا. الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، یہ اس لیے تھا کہ تاکہ ہم جانچیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، اور کون ہے جو آخرت کے بارے میں اللہ کے حضور پیش ہونے کے بارے میں شک میں. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور اللہ تعالی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، حفاظت فرمانے والا ہے. یعنی اللہ نے فرمایا یہ جو میں نے اختیار دیا نا شیطان کو کہ یہ لوگوں کو ورگلائے، تو یہ صرف اس لیے تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں جانچا جائے. جب تک دو راستے نہیں ہوں گے، شیطان کا اور پیغمبر کا راستہ، اس وقت تک آزمائش تو نہیں ہو سکتی. تو یہ جو اختیار بھی ہے یہ اس کے لیے ہے تاکہ لوگوں کو ٹیسٹ کیا جا سکے. اور یہ اختیار ایبسولوٹ نہیں ہے، صرف دعوت کی حد تک ہے. یہاں تو ہے نا اختیار دیا، اب یہ اختیار کون سا ہے؟ اب ایک اور جگہ تو اللہ تعالیٰ شیطان کے ریفرنس سے کہہ رہا ہے، وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، شیطان سے آخری ملاقات جو انسان کی ہوگی قیامت کے دن. وہاں پہ دیکھیں نا جی شیطان پھر کیسا مانڈو لائے گا بندیاں نو. جو لوگ کہتے ہیں شیطان نے کام کرایا، میں کہتا ہوں جی زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بندے کو نماز نہیں چھڑا سکتی. اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز فلاں مسجد کی پہلی صف میں جماعت سے پڑھے 1 لاکھ روپیہ انعام ہے. جڑے کہتے ہیں نا میری تو آنکھ ہی نہیں کھل دی 10 بجے تو پہلے، میں تکنا جناب وہ اکھی میں نہیں کھل دی. ہاں
اس کا کیا مطلب ہے کہ شیطان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کوئی شخص مسجد میں جانے لگے اور شیطان انسانی شکل میں سامنے آ کے کہے کہ میں تمہیں آج مسجد نہیں وڑن دینا، تیری جرت مسجد میں نہیں جانے دوں گا، نہیں۔ اور نہ یہ ہوگا کہ اذان کے آواز کے بعد آٹومیٹکلی آپ کے پاؤں مسجد کی طرف جائیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے اختیار آپ کو دیا، آپ کی مرضی اذان کی آواز پہ مسجد کی طرف جائیں یا نماز کی طرف جائیں یا آپ شیطانی کاموں کی طرف جائیں۔ تو یہ جو شیطان سے آخری ملاقات ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر اس سے بڑی کیا شفقت ہوگی کہ دنیا میں نقشہ کھینچ دیا۔ آیت نمبر ہے 22، وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب قیامت کے دن فیصلہ ہو چکے گا۔ لو جی، ایک شیطان کے اوپر آپ کا بھروسہ تھا کہ آپ قیامت کے دن یہ بہانہ کریں گے کہ یا اللہ شیطان نے سارا کچھ کرایا ہے، تو سرکار جاگ جاؤ۔ اللہ نے قیامت کے دن کی فلم پہلے چلا دی ہے کہ شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا جنتیوں کا جنت کے لیے اور جہنمیوں کا جہنم کے لیے، تو ظاہر ہے جہنمی تو کہہ رہے ہوں گے مردودہ تو مروایا ہے، تو اس کے جواب میں پھر ان کے شیطان شریف ارشاد فرمائیں گے ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ تو سچا وعدہ تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیا وعدہ کیا کہ جو میرے پیغمبروں کے ماننے والے ہوں گے ان کو جنت دوں گا، اور جو پیغمبروں کی نافرمانی کریں گے جہنم میں ان کو پھینکا جائے گا۔ تو اللہ نے تو وعدہ پورا کیا کہ جو اللہ کے ماننے والے تھے، ان کے پیغمبروں کے ماننے والے تھے، ان کو تو اللہ نے جنت میں پہنچا دیا، اور تم لوگ تو میرے ماننے والے تھے نا، شیطان کے ماننے والے تھے۔ تو دیکھو وَوَعَدْتُكُمْ، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا فَأَخْلَفْتُكُمْ، تو دیکھو آج میں اعلان برات کرتا ہوں، میں نے وہ وعدہ ہی توڑ دیا۔ اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون بیوقوف ہے جو شیطان کے وعدے پہ وقت گزار رہا ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ شیطان کا وعدہ ہے دھوکے کا، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے تم بھی دشمن سمجھو۔ شیطان جو ہے کیا کرتا ہے؟ طول عمل کا شکار کرتا ہے، انسان کو لمبی امیدیں دلاتا ہے، یار ابھی کون سی جوانی کی عمر ہے، تھوڑی عمر ڈھال لے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں پھر میں داڑھی رکھ لوں گا، پھر میں مسیتی پہ رہنا ہے کیونکہ کاروں تو میں رہنے ٹھڈے، تو پھر میں مسجد ہی رہوں گا، اذان بھی دیاں گا، سارے کام کراں گا۔ یہ جو شیطان امید دلاتا ہے نا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی، اتنی بڑی کائنات ہے، منو نے دوزخ کی سٹ کے اللہ نو کہ لبنا جی، سرکار اللہ نو کچھ نہیں لبنا، لیکن تہانوں نے چھڈنا کوئی نہیں جی۔ آئے میں تم دس دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن اپنے اس وعدے کو پورا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا کہ جو پیغمبروں کے مخالفین ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ فرعون جنت میں چلا جائے اور موسیٰ علیہ السلام ایسی جنت میں رہے جہاں پہ فرعون ہو۔ انہوں نے خدا کے لیے تکلیف اس لیے کاٹی تھی۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا نہیں ہے، اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بالکل واضح ہے۔ تو شیطان سے جو امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو شیطان کہے گا کہ میں نے بھی دنیا میں تمہیں جو وعدہ دیا، وعدہ کیا دیا تھا؟ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، یعنی ہم نے کوئی ٹھیک نہیں ہونا، نہ نماز پڑھنی ہے، اللہ بس محبوب کی نسبت کی وجہ سے چھوڑ دے۔ اور محبوب نے کبھی یہ بات نہیں کی تھی۔ محبوب کا حال تو یہ ہے کہ صحیح بخاری میں 2 جگہ یہ حدیث آئی ہے، خالد بن ولید کو ایک جگہ حضور نے بھیجا، غلط فہمی کی بنا پر انہوں نے کچھ قبیلوں کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، جبکہ وہ اسلام بھی لے آئے تھے، لیکن ان بیچاروں کو لینگویج کا یوز نہیں آتا تھا۔ انہوں نے بجائے یہ کہنے کے کہ اسلمنا ہم اسلام لے کر آئے، انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے۔ مسلمانوں کو دیکھ کے انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے، اور اس سے مراد خالد بن ولید نے یہ لی کہ یہ ہمارے دین سے پھرے ہیں، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بت پرستی کے دین سے پھر گئے۔ باقی صحابہ نے مخالفت کر کے ان کو روکا، لیکن پھر بھی کچھ بندے تو قتل ہو گئے۔ بخاری میں یہ حدیث 2 جگہ ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو شکایت لگی، آپ نے کہا 2 دفعہ فرمایا، اے اللہ خالد کے اس عمل سے میں بری ہوں، یہ خود تجھے جواب دے ہوگا، میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ یار جو ڈائریکٹ حضور کے لیے اتنی خدمتیں کر رہے تھے، ان کو تو نبی علیہ السلام بینیفٹ دے دیتے نا کہ یار میری خاطر اس نے اتنی مشکلات اٹھائی ہیں جہاد میں، تو چلو تھوڑی بہت غلطی تو ہو جاتی ہے، جس طرح میں بھی آپ لوگوں کے کتنے بلنڈر معاف کرتا ہوں،
10 دفعہ چیزیں بتاتا ہوں، 10 دفعہ پھر وہی کام کرتے ہو. معاف کرتا ہوں نا، یہ نہیں کرتا کہ جی نکل جاؤ ادھروں. تو نبی علیہ السلام شفقت فرمانے والے ہیں، لیکن آپ نے زیرو ٹالرنس شو کی ہے اللہ کے احکامات کے معاملے میں. کیوں؟ یہ دروازہ کھل جانا تھا، لوگوں نے کہنا تھا اچھا یار وہ بندہ مار کے بچ گیا سی تو حضور سانو ہی بخشوا لین گے. اسی لیے آپ نے فرمایا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ الشعراء کی کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤ، تو نبی علیہ السلام نے اپنے ایک ایک رشتہ دار کو مخاطب کیا. اے نبی کے چچا عباس، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میرے مال سے جو لینا ہے لے لو. انہوں نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ جو بھی ہے میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی امت سے ہوں. یہ نہیں تھا. یہ بڑا خطرناک معاملہ جی. تو شیطان کہے گا میں نے تو خلاف ورزی کی جی. وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرے پاس تمہارے اوپر کوئی زور تو نہیں تھا. اچھا یہ کیا ہوگا؟ ادھر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہم نے شیطان کو اختیار اس لیے دیا تاکہ آزمائیں. یہاں پہ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو کوئی سلطان ہے ہی نہیں تھی تم پہ. سیم لفظ سلطان ہے. یہاں پہ کلیئر ہو جائے گا کہ وہ والا جو سلطان جو دیا ہوا تھا وہ کیا تھا؟ الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا، اس سے زیادہ مجھے کوئی اختیار نہیں تھا. تو سر دعوت تو فرشتے بھی دے رہے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے. شیطان اسے برائی کی طرف بلاتا ہے جن، اور جو فرشتہ ہے نیکی کی طرف. ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا میرے ساتھ بھی تھا لیکن اللہ نے مجھے قدرت دی، میرے ساتھ جو شیطان تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا، مجھے وہ نیکی کی طرف بلاتا ہے. یہ صرف پروٹوکول رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تو تم نے میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی، تو مت ملامت کر آج کے دن مجھے. نہ کیا کہ شیطان تیری وجہ سے مارے گئے. ٹھیک ہے. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو ملامت کرو. یعنی اس کا میں پنجابی میں ترجمہ کرنا، منو نہ پیٹ، اپنی جان نو پیٹ، خسما نو کھا، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہو. یار دیکھیں اللہ کتنا مہربان ہے. قیامت کے دن جو کچھ ہونا تھا، اگر آپ کو دنیا میں کوئی یہ بتا دے کہ یہ اگر آپ 5 بجے یہاں سے نیچے نکلے تو یہ میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں کہ ایک یہاں سے اتنا بڑا ٹریلا آئے گا آپ کو کچل کے چلا جائے گا، تو مہربانی کریں کہ 10 منٹ رک جائیں. تسی کہو گے 10 منٹ نہیں سرکار، میں کل 5 بجے تک اتنے ہی ہاں. اور اللہ نے آپ کو قیامت کے دن کی ویڈیو پہلے چلا دی ہے کہ قیامت والے دن کیا آپ کے ساتھ بننے والی ہے. شیطان کے یہ وعدے جھوٹے نکلنے ہیں. شیطان کے وعدے یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا انسانی شیطان سے بھی آگے شیطان کہے نا تو اس کے ساتھ وہ وعدہ نہیں قبول کرے گا. شیطان یہ ہے کہ دھوکے سے کہتا ہے خیر ہے حضور بخشوا لیں گے، وہ فلانے بزرگ نے کہا میرے مرید ہو جاؤ میں جنت تانوں نال لے کے جاواں گا. ہاں وہ فلانے بزرگ نے قرآن تے حدیث تے پڑھی نہیں ہوئی سی، انہیں یہی کہنا سی، انہوں کہن دیو جاہل نو. ورنہ جس نے قرآن حدیث پڑھا ہو تو وہ یہ باتیں کرے گا، وہ تو وہی کچھ کہے گا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی. فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. نہ آج میں تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہو سکتے ہو. یعنی ٹھیک ہے ہن چلیے جتھے جانا ہے، ہاں کٹھے ہی جاواں گے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں آج کے دن انکار کرتا ہوں جو تم نے دنیا میں مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا تھا. یار شیطان کی پوجا کون کرتا ہے؟ ہر وہ شخص شیطان کا پجاری ہے جو اللہ کی شریعت کے مقابل شیطان کے حکم کے اوپر لبیک کہتا ہے. اسی کو قرآن میں کہا گیا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا رب مان لیا ہوا ہے. یعنی جو فجر کے وقت اپنی نیند چھوڑ کر اٹھتا نہیں ہے تو اس کا رب پھر وہ نیند ہے، وہ پھر شیطان کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت تو نہیں کر رہا. ان الظالمین لہم عذاب علیم، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے.
یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ سارا پیٹ سے آپ دوبارہ اللہ تعالیٰ کہ یار چھوڑو جاؤ تسی بھی جاؤ یار معاف کیتا، انج نہیں ہونا، الٹیمیٹلی جہنم کا فیصلہ۔ اللہم اجرنا من النار اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ تو بات یہاں پہ مکمل ہوئی تھی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 17 پہ کہ تم اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا۔ اچھا باقی جگہوں پہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شیطان نے خود کہا تھا کہ سوائے تیرے جو مخلص بندے ہیں نا، مخلص جو چنے ہوئے ہیں، ایک لفظ ہے مخلص، مخلص ہوتا ہے اخلاص شو کرنے والا، مخلص کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، مخلص صرف پیغمبر ہوتے ہیں جنہیں اللہ چنتا ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر ہماری نشانی نہ دیکھتا، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں تھا، یعنی ایسے بندے جن کو ہم نے چن لیا ہو۔ یہ صرف پیغمبر ہے، پیغمبر کے بعد کوئی بھی چنا ہوا نہیں ہے۔ ہم نے مخلص ہونے کی کوشش کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنے لیے مخلص کر لے گا۔ لیکن جو بائی ڈیفالٹ جسے کمپیوٹر لینگویج میں کہا جاتا ہے نا، یا بائی برتھ کہہ لیں پیغمبروں کے لیے مخلص، وہ صرف پیغمبر ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اپنی پیدائش سے لے کے اپنی وفات تک، وہ مخلص بندے ہیں۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نکل جا یہاں سے ذلیل اور راندہ درگاہ ہو کر۔ جب اس نے کہا نا کہ میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان کے اوپر حملے کروں گا، اکثر لوگوں کو میں ورغلا دوں گا، تو اللہ نے اب ہونا تو چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کہتا میں تکنا میرے بندے نو تو کس طرح کرنا ہے۔ ہاں دنیا میں اگر کوئی بدماش آ کے تھریٹ لگائے کسی بادشاہ کو، بادشاہ کہتا ہے میرے بندے نو آستے لا تو میں تینوں تکنا وا، لیکن اللہ وہ بادشاہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ مخلوق اس لیے پیدا نہیں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر حکومت کرے، اس لیے پیدا کی ہے کہ انہیں اختیار دے اور یہ اپنی مرضی سے اللہ کو چنے۔ یہ محبت کا جذبہ وہ جذبہ ہے جو اللہ اپنی مخلوق سے چاہتا ہے، اگرچہ اللہ اس محبت کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ مجھے چاہیں۔ تو جب اللہ کی ڈیمانڈ ہے نا اپنے بندوں سے، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا شیطان جو میرے ساتھ غداری کر رہا ہے تو ٹھیک ہے میں اسے بھی جہنم میں ہی پھینکوں گا۔ ایک مثال دنیاوی طور پہ، اگر کوئی عورت بدکار ہو تو خاوند اسے قبول نہیں کرتا، یار خاوند نہیں شرک برداشت کرتا، اللہ تو بہت غیرت مند ہے۔ یہ اللہ کی غیرت ہے کہ جب شیطان نے کہا نا کہ میں انہیں ورگلاؤں گا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کی حفاظت کروں گا، اللہ نے کہا اچھا میں کتابیں بھیجوں، میں پیغمبر بھیجوں، میں انہیں آخرت کی فلم پہلے چلا کے بتا دوں، اس کے باوجود یہ تیرے پیچھے چلیں تو ٹھیک ہے، پھر یہ تیرے ہی ہیں، لے جا ان کو، کوئی گارنٹی نہیں، یہ غدار ہے میرے، میں ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھنے کے لیے تیار۔ یہ ہے جناب کتابوں کا خدا۔ آپ کو خدا بتایا کہ بوڑھی نانی اماں ہے، اینڈ تے سارے نو ہی معاف کر دے گی، نہ اللہ فرما رہا ہے جس نے شیطان کی پیروی کی، شیطان تیرے ساتھ انہیں بھی میں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں بھیجوں۔ نکل جا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو کوئی تیری اب پیروی کرے گا نا تو میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے۔ جاؤ نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہوئے 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 سرکار، یہ جب میں پڑھتا ہوں نا آیات تو میں کانپ اٹھتا ہوں۔ اس کائنات میں اگر انسان کا کوئی واحد سہارا ہے نا تو اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ شیطان کی پیروی اتنی بڑی بیماری ہے کہ اللہ بھی ہاتھ چک لینا ہے۔ پھر تو اس سے پہلے کہ اللہ ہم سے ہاتھ اٹھا لے اور وہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے راضی نہ رہے، اس کے دامن کرم میں ہی پناہ لے لیجئے۔ اس لیے آپ دیکھیں یہ قصہ آدم اور ابلیس جب سورہ صاد میں آیا نا، سورہ صاد جب کنکلوڈ ہوئی ہے نا جی، کس شان سے کنکلوڈ ہوئی ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہی بات وہاں پہ بھی ریپیٹ ہوئی ہے، ظاہر بار بار یہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں نا۔ وہاں پہ الفاظ ہے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، شیطان نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں ساروں کو اغوا کر لوں گا، الا عبادک منہم المخلصین،
ہاں جو تو نے خالص اپنے بندے کیے ہوئے نا ان کو تو میں نہیں کر سکتا، یعنی پیغمبروں کو. قال فالحق والحق اقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر سن لو فیصلہ، سچی بات تو یہ ہے اور میں سچی بات ہی کرتا ہوں، کھری کھری بات سناؤں گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں ضرور بھار دوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے جو تیری پیروی کریں گے، یعنی جنوں اور انسانوں میں سے. اس کے بعد پتہ کیا آیت آتی ہے وہاں پہ؟ یہ سورہ صاد کنکلوڈ ہو رہی ہے، 38 نمبر سورت. قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی تم انہیں فرما دو کہ میں اللہ کا تعارف کروانے کے عوض تم سے کوئی معاوضہ ڈیمانڈ نہیں کرتا. وما انا من المتکلفین، اور میں کوئی تکلف کرنے والا بھی نہیں ہوں، میں نے کھل ڈل کے بات بتا دی ہے، اللہ نے تھوڑی گارنٹی کو نہیں چل رہی ہوئی. ہاں یہ صرف شیخ عبد القادر جیلانی گارنٹی لے سکتے ہیں انورٹڈ کامرس میں کہ جی جو بھی میرا مرید ہے میں اتنے ہزار لے جاؤں گا. یہ ان کی طرف بھی جھوٹ ہے، منصوب ہے. ہم نہیں کہتے کہ عبد القادر جیلانی نے کہا ہوگا، اور یار یہ بات تو میں نہیں کرنے کے لیے تیار، تو اللہ کے نیک بندے یہ باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے ان کی طرف منسوب کیا ہوا ہے. تو جب آپ منسوب کریں گے پھر ہم کہیں گے جناب کوئی بھی ہے ہوتے شاہ ہی کوئی نہیں. اور یہ ابن عباس کا فتویٰ ہے، صحیح مسلم میں مقدمے میں موجود ہے. ابن عباس نے جب مولا علی کی وفات شہادت کے بعد ان کے فتوے منگوائے نا، تو کچھ غالیوں نے ان کے فتوے چینج کر دیے تھے. ابن عباس نے کہا اللہ کی قسم یہ مولا علی کے فتوے نہیں ہیں، اللہ کی قسم اگر علی نے یہ فیصلے کیے ہوتے تو وہ بھی گمراہ ہو گیا تھا. لوگوں نے کہا نہیں ان کے انہوں نے کہا اگر علی کا بھی فیصلہ ہے، یہ گمراہ کون فیصلے ہیں، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں. وہ ٹیمپر ہو گئے تھے نا. تو ابن عباس نے دیکھے کتنا ان کو کانفیڈنس تھا، انہوں نے کہا یہ حضرت علی یہ بات کر نہیں سکتے، اور بالفرض اگر علی نے بھی کیا تو وہ بھی گمراہ ہو گیا تھا. تو سرکار اگر مولا علی کے بارے میں ابن عباس یہ بات کر رہے ہیں تو تواڈے عبد القادر جیلانی تے تواڈے بایزید بستامی تے تواڈے جنید بغدادی تے شے کوئی نہیں. کیا بات کر دی ابن عباس نے کہ اگر علی نے بھی یہ بات کی ہو تو وہ بھی گمراہ ہو گیا تھا. اچھا بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ میں تکلف نہیں کر رہا، کھلی ڈلی میں نے بات بتا دی ہے. نبی ان سے فرما دو کہ یہ نہیں تم نے کہنا کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، بتا دو ان کو ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو نہیں قرآن اور نبی علیہ السلام خود نصیحت، یہ تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ان قریب انہیں یہ خبر ہو جائے گی یہ جو کچھ دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں یہ پوری ہو کے رہنی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.